بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، شیطان کو موت کب اور کیسے آئے گی اور اس کی قبر کہاں ہوگی، یہ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، کائنات میں ہر ذی روح چیز، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، ہر مخلوق جو سانس لینے والی ہے اسے فنا حاصل ہے۔ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس طرح ابلیس کو بھی موت کا سامنا کرنا ہے۔ ابلیس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کا انکار کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے خدا، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے قیامت تک کی مہلت پھر دے دی اور اسے آزاد کر دیا۔ واضح ہے کہ شیطان کو نفخہ اولیٰ کے وقت موت آئے گی۔ نفخہ اولیٰ سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جس سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ انسان، فرشتے، جن ہوں یا شیاطین سب مر جائیں گے۔ اس کے 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تفسیر در منصور میں آتا ہے کہ نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے درمیان وہاں 40 سال کا عرصہ ہوگا، یعنی ابلیس 40 سال مردہ رہے گا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن یعنی ابلیس بہت خوش ہوگا اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اسی وقت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ اپنی وفات کے بعد جنت میں رہیں گے اور ابلیس دنیا میں رہے گا، لیکن قیامت سے پہلے ابلیس کو ایسی موت دی جائے گی کہ جس کی تکلیف تمام انسانوں کے برابر ہوگی اور آخرکار وہ جہنم ہی میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی، وہ کیسے فنا ہوگا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے آدم علیہ السلام، جب ابلیس کی موت کا وقت آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کے مطابق غضب اور غصے کا لباس پہن کر اس کے پاس جائیں گے اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کریں گے۔ تو ناظرین کرام، جب حضرت عزرائیل علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ زور زور سے چیخے گا اور داڑیں مار مار کر روئے گا۔ پھر اس سے موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ تمام مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ پھر ابلیس ہر جگہ جائے گا، مشرق کی طرف جائے گا، پھر مغرب کی طرف جائے گا، سمندر میں غوطہ لگائے گا تو اسے وہاں بھی جگہ نہ ملے گی۔ آسمان کی طرف جب جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ عز و جل کے مقرب فرشتے اسے کوڑے مار کر نکال دیں گے۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں مردود ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے اور میرے ساتھ یہ حشر کبھی نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد ابلیس ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے آئے گا اور کہے گا تم مجھے کتنی تکلیف اور سختی سے مارو گے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جہنم کے لوگوں کے برابر تجھے تکلیف دی جائے گی۔ یہ سن کر شیطان تڑپے گا، آخرکار وہ اسی جگہ جائے گا جہاں جنت سے نکلنے کے بعد اس نے پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگاروں سے سرخ ہوگی، وہاں فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے آرے اور زنبوروں سے چیرا جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ عز و جل چاہے گا، شیطان وہاں سختی اور تکالیف جھیلتا رہے گا اور اسے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ سے کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارا دشمن کتنی ذلت اور تکلیف کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جگہ ابلیس کی قبر ہوگی۔ اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو ابلیس دوبارہ زندہ ہو جائے گا، پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس کائنات میں کسی کو ہمیشہ کے لیے دوام حاصل نہیں ہے، اگر وہ ہے تو وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں ہر چیز کو فنا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے
اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔